الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا بحمدہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قمری سال کا آخری مہینہ، اس کا چاند نظر آنے کو ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اب تو گھنٹوں پہ بات آ گئی ہے۔ اس کو ذی الحج کہتے ہیں آنے والے مہینے کو، کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام ذی الحج ہے۔ اس میں دو میجر ہمارے جو اعمال ہیں نا، جو سال بھر نہیں ہوتے، وہ ان 10 دنوں میں ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ قربانی اور حج۔ لہٰذا ان دنوں کی، پہلے 10 دنوں کی بے شمار فضیلت ہے۔ قرآن میں سورۃ فجر نے، اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ہمیں ان راتوں سے اور ان دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے، جی بھر کے عبادت کرنی ہے، اپنی قربانیوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب جو یہ 10 دن ہے، یہ خاص کیوں ہے؟ حدیث مبارکہ میں ان کو عظمت والے دن کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں عبادت، ذکر اور تلاوت جو ہم روٹین میں کرتے ہیں نا پورا سال، ان دنوں میں وہی اذکار اعمال کرنے سے زیادہ فضائل ملیں گے۔ اب اس میں بقرعید کا دن بھی آئے گا، وہ ٹھیک ہے، خوشی کا دن ہے، ہماری مسرت کا دن ہے، نماز عید ہے، قربانی ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو 10 دن ہوں گے، اس میں ہم کیا کریں کہ ہم انشاءاللہ جنت الفردوس کے واسی بن جائیں، اور ہم اکیلے نہیں، امت کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ذی الحج کے 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی یعنی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ آئے، وہ خود بھی شہید ہو اور اس کا مال بھی جائے، تو پھر اس کو ہم افضل کہہ سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی بھی عمل ان ذی الحج کے اعمال سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتی ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ عشرۂ ذی الحج سے زیادہ، ان دنوں سے زیادہ عظمت والا، عظمت کیا، بزرگی والا کوئی دن نہیں ہے۔ نہ ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کے عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ اب تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ تکبیر اللہ اکبر۔ تحمید الحمدللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ سبحان اللہ کا ثواب احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے، اور لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ثواب بھی احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ تیسرا کلمہ کیا اس میں فضیلت ہے۔ اور آپ میں سے جو روز صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں ان کو مبارک ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم اس پہ استقامت دے کے رکھے، کیونکہ اس میں 300 بار آپ تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا کلمہ صرف تسبیح پہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ قیام میں، آپ رکوع میں، آپ سجدے میں، سجدوں کے درمیان، سبحان اللہ، کیا اجر ہوگا پھر صلاۃ تسبیح کا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، جو روز نہیں پڑھتے، کم از کم ان 9 دنوں میں صلاۃ تسبیح کو اپنی عادت بنائیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ انہی تسبیحات کے بارے میں ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے۔ ایک ہے عام غلام، ٹھیک ہے، ایک ہے خاص الخاص مہنگے غلام، غلاموں میں بھی تو قسمیں تھی نا۔ اگر 100 دفعہ کوئی شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے تو ایسے ہے جیسے اس نے اعلیٰ نسل کے 100 عربی غلام آزاد کیے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے سبحان اللہ کی تسبیح کرنے پہ؟ 3 منٹ، 2 منٹ، اور آپ دیکھیں ثواب کتنا ہے۔ اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے 100 عربی گھوڑے سامان سے لدے ہوئے جہاد میں ہدیہ کیے۔ سبحان اللہ۔
اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو. یہ ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے. لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو. اس کا ثواب تو تمام آسمان اور زمین کے درمیانی جگہ کو نور سے بھر دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم تسبیح اور تحلیل اور تمہید اور تکبیر کو اپنی عادت بنا لیں. اور اس کا بیسٹ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، صلاۃ تسبیح ہے. تسبیح پہ بھی پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں. ایک حدیث مبارکہ اور آپ کو سناتی ہوں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحج میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے اجر کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. تو کیا یہ 9 دن ہم ٹک کے روزہ نہیں رکھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، راتوں کو نہیں جاگ سکتے؟ پوری رات نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن مغرب سے عشاء تک، رات شروع مغرب سے ہو جاتی ہے، اس پہ بیٹھ کے ذکر کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، تسبیحات کی جائیں، عشاء پڑھ کے چلے سو جائیں، پھر رات میں فجر اذان سے پہلے تھوڑی دیر جاگ جائیں، کیونکہ روزہ تو رکھنا ہی ہے نا، سحری تو کرنی ہے. تو اب جیسے 3:45 ہے سحری کا ٹائم کینیڈا میں، اس وقت ٹورنٹو میں، تو آپ 3 بجے جاگ جائیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑے نوافل پڑھیں، پھر آپ سحری کریں، تو آپ کو کتنا اجر ملے گا. پھر سورج نکلنے تک جاگتی رہیں، سورج نکلے یعنی فجر پڑھی، پھر سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت کی، اپنی تسبیحات کی، درود شریف پڑھا، استغفار کیا، اور پھر سورج نکلنے پہ 2 نفل پڑھے اور جنت واجب کروا کے سو جائیں، دوزخ کی آگ سے بچ کے سو جائیں، مقبول حج عمرے کا اجر لے کے سو جائیں. کیا ہی اچھا ہو. اور ایک اور خاص کام جو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ یہی ویکینڈ ہے ہمارے پاس، اس تک ہم نے اپنے ناخن، بال، تھریڈنگ، جو کچھ کرنا ہے، غیر ضروری بال وہ کاٹ لینے ہیں. کیوں؟ اس لیے میں آپ کو حدیث سناتی ہوں، صحیح مسلم میں ہے، ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. کیوں نہ کاٹے؟ اسلام تو بڑا صفائی کا مذہب ہے، ہر جمعے کو کہا جاتا ہے نیلز کاٹے، تو اب کیوں کہا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں؟ اس لیے کہ حاجی نہ بال کاٹتے ہیں احرام میں، نہ نیلز کاٹتے ہیں. ہماری مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ کریم کی جب نظر کرم، نظر شفقت، نظر رحمت زمین دنیا پہ حاجیوں پہ پڑے اور وہ اپنے فرشتوں پہ فخر فرمائیں، تو ہماری مشابہت کیونکہ ان کے ساتھ ہے، تو اللہ کریم اس عمل کے صدقے ہمیں بھی حاجیوں کے ساتھ اپنی رحمت سے لکھ لیں. اور جن کی قربانی نہ بھی ہو تو ان سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ بھی نہ کاٹے، جو افورڈ نہیں کر سکتا قربانی، وہ بھی ناخن اور بال نہ کاٹیں ان 10 دنوں میں. یعنی ویکینڈ تک آپ نے اپنے بال ناخن ایکسٹرا کاٹ لینے ہیں، اور اگلے 10 دنوں میں جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے ناخن بال نہ تراشیں، تو انشاءاللہ وہ اجر ملٹیپل ہو جائے گا. یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اس کا اجر ہے. ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ پاک سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کیے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے. صحیح مسلم میں ہے، پچھلے اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو جو باقی روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی بیماری ہے، کوئی ریزن ہے، کچھ ہے، حالانکہ کوئی روزہ کچھ نہیں کہتا، آج تھرسڈے ہے، ماشاءاللہ میجورٹی ہم میں سے روزوں سے ہے، لیکن کوئی دیکھ لیں اللہ پاک صحت مند چلاتے جا رہے ہیں، گھر بار سب کچھ چل رہا ہے، کلاسز بھی چل رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کوئی ختم. روزہ رکھنے سے کبھی سنا ہے کہ فلاں بندہ مر گیا اس نے روزہ رکھا تھا؟ نہیں. روزہ تو زندگی بخشتا ہے، یہاں کی بھی اور قبر کی بھی، جنت کی بھی، میدان حشر کی بھی، روشنیاں دیتا ہے، نور دیتا ہے، توانائیاں دیتا ہے. اس سے ڈرا نہ کریں. یہ ایک چاکہ ہی ہوتا ہے، جس کا کھل جائے نا وہ پھر روزوں کے بغیر جیتا نہیں، اس کو مزہ ہی نہیں آتا. اللہ کرے یہ نشہ ہمیں روزے رکھنے کا لگ جائے انشاءاللہ. تو کم از کم پھر عرفہ کا روزہ ضرور رکھیے گا، 9 ذی الحج کا روزہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ضرور رکھیے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کے یقین کے ساتھ
زندہ رکھا ان راتوں کو، یعنی ان راتوں میں وہ سویا نہیں، عبادت کی ہے، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں جب ہر طرف خوف، ہراس، دہشت، گھبراہٹ پھیلی ہوگی، لوگ بدحواس اور مدہوش ہوں گے، اور ان کی نشہ کسی کیفیت ہوگی، حالانکہ انہیں نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن عذاب الہی ایسی سخت چیز ہے کہ لوگ مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ ایسے قیامت خیز دن میں اللہ جل شانہ ان بندوں کو جو ان راتوں میں جاگتے اور عبادت کرتے ہیں، اب ایسی باسعادت راحتیں بخشیں گے کہ ان میں خوف کا دور دور تک نشان نہیں ہوگا، ہر بلائی، کامیابی، رحمت ان کے قدم چومے گی، اور وہ پر مسرت، پر لطف، یعنی مگن ہوں گے وہ۔ تو ہم ان راتوں میں کیا یہ جچتا ہے کہ ہم مالوں میں پھریں اور مہندیاں لگائیں اور گپے ماریں اور ٹی وی دیکھیں اور نعوذ باللہ میوزک سنیں؟ ساری رات نہیں بھی جاگ سکتے تو وہی جو میں نے آپ سے کہا ہے، مغرب سے عشاء اور پھر فجر سے اشراق تک یا تہجد سے فجر تک جو آپ آسانی سے کر سکتی ہیں، کچھ تو جاگیں نا، اور اللہ گلہ نہ کریں ان راتوں میں، یہ پانے کی راتیں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یعنی ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھی، سال میں صرف 5 راتیں زندہ رکھی، یعنی جاگا ان میں، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 8 ذی الحج کی رات، عرفہ کی رات۔ 8 ذی الحج کی کیوں؟ وہ ایام ترویہ شروع ہوتے ہیں، حاجی مینا کو جاتے ہیں۔ عرفہ کی رات، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، اور 15 شعبان کی رات، جس کو آپ شب برات کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو راتیں اس عشرے میں آ رہی ہیں، ابھی باقی زندگی تو اب کس نے دیکھی ہے؟ جو گزر گئی، آگے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ تو کم از کم اب ہم یہ جو ایام ترویہ ہے اور عید کی رات ہے، عرفہ کی رات ہے، اس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز، اور اسی لیے ہم ہر رات میں آدھے پونے گھنٹے کا دعا اور اپنا سیشن رکھیں گے، تاکہ ہم ان راتوں کو زندہ کریں، ان 9 راتوں کو انشاءاللہ، اور اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھائیں۔ سال بھر میں سینکڑوں راتوں میں ہم دنیا میں مگر رہتے ہیں، ان 5 راتوں میں جاگنا، عبادت میں لگنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی کٹن کام ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، شیطان کی چالوں ڈھالوں سے بچنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں ان بندوں میں سے بنا دے جن پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ عشرہ ذی الحج کی ساری راتیں، 9 کی 9 راتیں فضیلت والی ہیں، لیکن 8ویں، 9ویں اور 10ویں تو بہت بہت اس فضیلت ہے۔ اس میں لغو باتوں میں، یعنی فضولیات میں، لایانی کاموں میں، گناہوں میں ملوث نہیں ہونا۔ بعض لوگ ان مبارک راتوں میں کھیل کود میں مصروف ہوئے، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یعنی عجیب، سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بازاروں میں چلے گئے ونڈو شاپنگ کرنے کے، سجے ہوئے بازار، چلو دیکھتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ہوٹل میں کھانے چلے گئے کہ چلو جی باہر افطاریاں۔ خدا کے واسطے ان 10 دنوں میں خود کو محدود کر لیں، میری آپ سے منت ہے، ترلا ہے، ان راتوں میں، ان دنوں میں اپنے اسکیجول کو، اپنے کیلنڈر کو مارک کریں کہ آپ آؤٹ ڈور کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی گیدرنگ، کوئی گپ شپ، کوئی گاسپ، کوئی فضول میسیجز، کچھ نہیں، نہ کسی کو ڈسٹرب کریں، نہ خود ڈسٹرب ہوں۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں زور دیتے ہیں، یہ راتوں میں کوئی جاگنا فرض واجب تو نہیں ہے نا، مستحب ہے، جو جاگ لے۔ میری جان، یہ تو پتہ چلے گا روزے عشر کہ آپ مستحب کو کچھ سمجھ نہیں رہی، جو میرے رب کا پسندیدہ عمل ہے آپ اسے ویلیو نہیں کر رہے۔ اور کھل کھلا کے میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں، یہ جہالت ہے ہماری، جو ہم ان راتوں میں پناہ نہیں مانگتے، استغفار نہیں کرتے، درود نہیں پڑھتے، اذکار نہیں کرتے۔ پلیز 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 ان راتوں میں اپنی مصروفیات کو کم کریں، اور اس کے لیے یہ جو عید کی تیاریوں کا فتنہ ہے نا، ان سے یہ راتیں، یہ لمحے آپ نے ضائع نہیں کرنے۔ نت نے ڈیزائن، شو، عید بازار، نہیں۔ خاص طور پہ دیکھیں، رمضان کی آخری 10 راتیں اور عشرہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، یہ راتیں گوشہ تنہائی کی ہیں، مناجات کی ہیں، عرض کی ہے، ذکر اور فکر کی راتیں ہیں۔ یہ بازاروں میں نہیں گزرنی چاہیے، نہیں۔ یہ آخرت کمانے کا سیزن ہے، یہ دنیا کمانے کا سیزن نہیں ہے کہ ہم دنیا کے لیے ہم کہیں کہ ہمارے کاروبار چمک رہے ہیں ان دنوں میں۔ نہیں،
آخرت بنائیں. اور تکبیر تشریق کے بارے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ ہر نماز کے بعد پڑھتی ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے. یہ ہم نے عرفہ کے دن سے پڑھنی ہے. ایکسکیوز می. عرفہ کی فجر سے لے کر ہر نماز کے بعد ایک بار 13 کی عصر تک، کیونکہ عید کے بعد 3 دن کوئی روزہ نہیں رکھتے. 11 12 10 کو تو عید ہے نا، 11 12 13 یہ کھانے پینے کے دن ہیں. اس لیے جو ہم فل مون کے روزے ہوں گے نا ہمارے، جو ہر مہینے ہم 13 14 15 کا رکھتے ہیں، وہ ذی الحج میں 2 روزے رکھے جاتے ہیں، 14 اور 15 کا، کیونکہ ایام تشریق ہیں 13 تک. تو 13 کی عصر تک تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، واجب ہیں. اور اپنے جائے نماز پہ آپ چھوٹا سا تکبیر تشریق لکھ کے پن اپ کر لیں تاکہ آپ کو بھولے نہ. اگر بھول جائیں تو بعد میں پڑھ لیں. جماعت کے ساتھ جو مرد نماز پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، عورتیں گھر میں آہستہ آواز میں پڑھیں. اگر تھوڑا اونچا بھی پڑھیں، گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے تو بچے سنیں گے، سیکھیں گے اور انہیں یہ یاد رہیں گی. آپ گھر میں تکبیر تشریق اپنے سیل فون پہ اس کے آڈیو ہر وقت چلائیں تاکہ گھر یہ جو اللہ اکبر ہے یہ شیطان کو بھگاتا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے ان دنوں میں باوضو رہیں، ٹھیک ہے نا. اور وضو کی حفاظت کریں. باوضو رہیں گی نا. میری ایک پیاری سی بچی پرسوں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی ناٹ فار اے سیکنڈ میں وضو کے بغیر نہیں رہتی، 1 سیکنڈ بھی. چاہے میں کوکنگ کر رہی ہوں، چاہے میں جو بھی جتنی بزی ہوں، میرا وضو ٹوٹا وہ کہتی ہیں میں نے اسی وقت وضو دہرایا. اور جو پھر انہوں نے اپنی تجلیات اور انوارات مجھ سے شیئر کی ہیں، صرف یہ وضو کی برکتیں ہیں، کیونکہ شیطان قریب نہیں نہ آتا. لہٰذا تکبیر تشریق پہ. اب قربانی، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عمل کر گزرے ہیں، نبی جو تھے، لیکن رب نے اس کی جگہ جنت سے جانور بھیج دیا، بیٹے کو بچایا. اور ہمارے لیے وہی اجر ہے جو بیٹوں کی قربانی پہ ملتا ہے، وہ بکرے کی اور گائے کے حصے کی. وہ قیامت تک یہ اعمال چلیں گے. کسی کے پاس اگر ذرا سے بھی وسائل زندگی ہے نا، 2 وقت کی روٹی ہے، چھت ہے، تو اس کو قربانی کرنی ہے. گھر کے جتنے افراد کماتے ہیں وہ سب قربانی کریں گے. وہ پرانے رواج تھے جاہلیت کے کہ صرف ابا جی نے کر دی تو پورے خاندان کی قربانی ہوگی. چاہے ایک گھر میں 7 بھائی رہتے ہیں تو ایک ہی قربانی ہوگی. ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. ہر بندہ، ہمارے بچوں کا چائلڈ بینیفٹ آتا ہے، بچوں کی طرف سے کریں. دیکھیں کافیاں پی لیتے ہیں، پیزے پاسٹے کھا لیتے ہیں، باہر کے کھانے کھا لیتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کر لیتے ہیں. تو کیا $65 میں ایک کاؤ کا شیئر نہیں ڈالا جا سکتا؟ جانور کے شیئر میں آپ 7 حصے ہیں نا، آپ صدقے کا بھی حصہ ڈال سکتی ہیں، حقیقے کا بھی ڈال سکتی ہیں اور قربانی کا بھی. نابالغ بچوں کا بھی ڈالیں، وہ ان کے بھی ہاتھ پہ صدقہ ہو جائے گا. بچوں کو عادت پڑے، ان کے سامنے قربانی 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 کا ذکر کریں. یہ جو ہمارے اسکولوں میں بچوں کی برین واشنگ ہو رہی ہے نا کہ اینیمل لو سکھایا جا رہا ہے، ان کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، اور یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، اتنے سارے جانور آپ ذبح کر کے کھا جاتے ہو. اپنے انہیں میک ڈونلڈ اور ٹیم ہارٹن اور وہ ڈیلی ساری نظر نہیں آتی سٹورز کی جس میں دنیا جہان کے جانور بھرے پڑے ہیں. تو اگر سال میں ایک دفعہ ہم اللہ کو حکم پورا کرتے ہیں تو اس میں ان کو مروڑ اٹھنے لگتے ہیں. تو آپ بالکل بچوں کو یہ گھر میں سکھائیں کہ قربانی اتنی ضروری ہے. اس کی اہمیت، فضیلت، افادیت اگر ہم فضائل نہیں بتائیں گے تو کون انہیں بتائے گا؟ ہم نے آنکھیں بند کی اور بچے اس ماحول میں کھو گے. یہی تو یہاں آئے تو تھے ہم روٹی روزی کمانے، لیکن اس میں نسلیں کہیں کھو نہ جائیں. ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہیں انشاءاللہ. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بقرہ عید کے دن 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل، یعنی اس دن 10 ذی الحج کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں. قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں، کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ چیزیں اس کے لیے ثواب کا باعث ہوں گی، ایک ایک چیز. اور یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ایسا نہ ہو کہ اگلی نسلیں وہ ویجیٹیرین ہونے کا ایک فیشن آ گیا ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو قربانی کی فضیلت بھی بتائیں، گوشت بھی کھلائیں. ایک اور روایت میں ہے
کہ بقرعید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ ہے کہ صلہ رحمی کرے. اور یاد رہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا بدلہ نہیں ہے. آپ اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی بات نہیں، ہم خالہ کے گھر مٹھائی بھیج دیتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے تو ہم قربانی چھوڑ دیں. قربانی آپ کو کرنی ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، اپنی بیٹی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو بے ساختہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت عظیمہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کہ بی بی تو آپ کی بیٹی ہے نا، کیا یہ انہی کے لیے ہے یا اس کار خیر کے مستحق ہم بھی ہیں، تو عام مسلمان بھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں امت کے اوپر کہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ یہ 70 گنا بڑھا کے یہ جانور ہمارے انعامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. کجا یہ کہ اس دن ہم آدھی پونی نیکی کو ترس رہے ہوں گے. لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرنی. ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناتی ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا. عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے میں سب سے زیادہ افضل ہے. صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. کتنے بال ہوتے ہیں جانوروں کے اوپر؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جن جانوروں کے جسم پہ بال نہیں، اون ہے جیسے بھیڑ دمبا وغیرہ، تو آپ نے فرمایا اون کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. غور تو کریں نا، اللہ جل شانہ وہ دینا چاہتے ہیں، لٹانا چاہتے ہیں. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم قربانی نہیں کرتے، $65 کا ایک شیئر نہیں ہم ڈال سکتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے خدا نخواستہ کمزور اور غریب پڑ جائیں گے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی استطاعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ایسا آدمی ہے ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، وہ بالکل عیدگاہ کے قریب نہ ہے. کتنا غصہ ہے، رحمت للعالمین ہے. اگر کسی بھی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کی قیمت کیا صوفے ٹیبل، یہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سونا نہیں ہے، گھر کی چیزیں تو دیکھیں اتنی مالیت کی ہیں، تو وہ ضرور قربانی کرے، ضرور قربانی کرے. اب قربانی کا جانور کن کن جانوروں کی ہوتی ہے؟ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان میں 7 حصے ہیں. باقی بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، ان میں کیا ہے؟ ان میں ایک حصہ ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ کس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، کس جانور کی کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی بھی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ضرور کیجیے گا. اس کی تاثیر آپ کی نسلوں میں آئے گی، انشاءاللہ خیر بن کے آئے گی. سنت سے منہ نہیں موڑیں گے. مدینے والے، کملی والے کی نگاہ دعا میں رہیں گے، توجہات میں رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی قربانیوں کو خوشی سے کرنا ہے. ایسے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہائے قربانی کی عید آ گئی، قربانی کرنی پڑے گی. ازواج مطہرات کی کریں، اہل بیت کی کریں، انبیاء کی کریں، آپ کربلا والوں کی کریں، آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری تھی. آپ ایک لسٹ بنائیں، اپنی ڈائری بنائیں. ہر سال جن کی قربانیاں کر دیتی ہیں نا، پھر اگلے سال کی اور لسٹ پورا سال سوچتی رہیں کس کس کی قربانی کرنی ہے. پھر آپ کی ایک ڈائری بھر جائے گی. پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب جنت الفردوس میں ہم ان ساری ہستیوں کو دیکھیں گے. ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہوگا. کتنی ساری مخلوق میں
ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی کر لی، حضرت نوح کی کر لی، اللہ کریم ہم نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، ایسے کتنا اچھا لگے گا، وہ سب ہمیں جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے. یہ دنیا کے پیسے تو یہاں ہی رہ جانے ہیں. یہ جو ہم نے لاکرز بھرے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں آج ہم نے آنکھیں بند کی، ہمارے بچوں کو یہ ذرا ذرا سا آئے گا، اور انہوں نے دوسرے کا جو مال ہوتا ہے نا اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی، وہ ویکیشن کر کے آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں، وہ ایسے گھر کی ڈاؤن پیمنٹ دے دیں گے. ہم نے کیسے اس کو خون پسینے سے پتہ نہیں کیوں جوڑ جوڑ کے جمع کر رہے ہیں. لہٰذا پلیز میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اپنے بڑوں، دادی، دادا، نانی، نانا، ماں باپ کی قربانیاں بھی کریں، اور کوشش کریں کہ گوشت کو تقسیم کریں، رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، یا ہمارے وہ بھی پڑوسی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو کریں. اور اپنے بچوں کو وصیت کریں کہ جب ہم چلے جائیں تو ہماری قربانیاں کرنا ہمارے بعد. اور ہم اپنی وراثت میں ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ 1/3 کو خیر کے کاموں پہ لگایا جائے. اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر سال ہماری قربانی کی جائے، اور ہمارے بھی آپ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی جائے، اور امت کی قربانی کی جائے. امت کے بھی آپ پہ آپ ایک نفلی قربانی کریں، دیکھیں کیا آپ کی نسلوں میں خیریں، برکتیں آئیں گی اپنے ابا کی طرف سے. اور آپ کہتی ہوں کہ میں اتنے زور، جوش اور جذبے سے آپ کو قربانیاں دینے کا کہہ رہی ہوں، لگتا ہے کہ میرا اس میں کوئی کمیشن ہے، یا میں نے کوئی بکرے بھیڑے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں بیچنا چاہ رہی ہوں. لگ تو مجھے بھی ایسے ہی رہا ہے، لیکن کمیشن تو ہے نا، آخرت پہ تو کمیشن ہے نا انشاءاللہ. میرا بھی ہے، میری نسلوں کا بھی ہے، اور فرض آف اسلام پورے کا ہے، برابر کا ہے انشاءاللہ. تو آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ حاجی حج پہ گئے ہوئے ہیں، حاجیوں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، انہیں آیت الکرسی کا ایسا اثار بھی دینا ہے، ان کے لیے یا حفیظ و یا سلام بھی پڑھنا ہے، آمین 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 کی تکرار بھی کرنی ہے کہ اللہ میں ان کی ہر دعا پہ آمین کہہ رہی ہوں، مجھے ان میں سے حصہ تاثیر دیں. تلبیحات بھی پڑھنی ہے کہ اللہ کریم وہ وہاں پڑھے ہیں، ہم یہاں پڑھے ہیں، ہم نے بھی سفید کپڑے پہنے، انہوں نے بھی سفید کپڑے پہنے، ہم نے بھی ذی الحج کارنر بنایا ہوا ہے، سفید چادر ڈالی ہے، وہاں پہ تسبیحات رکھی ہوئی ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، روزے سے ہیں. اللہ کریم ہم بھی ان کی طرح تھکے ہوئے ہیں، ہم بھی تلبیحات پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تکبیرات پڑھ رہے ہیں. اللہ سونے ہمیں بھی اجر عطا فرمائے، ہمیں بھی حاجیوں میں لکھ لیں. وہ تو بڑا کریم ہے، اس کے پاس تو خزانے ہیں، اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس نے تو کسی اپنی کابینہ سے کوئی بل پاس نہیں کروانا، اس کا تو کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، اسے تو کوئی محتاج ہی نہیں ہے. وہ چاہے وہ صاحب کن تو کہ ان سب کو حاجیوں میں لکھ لو. یہ شہزادیاں جو سفید کپڑے پہن کے تلبیحات پڑھ رہی ہیں اور تکبیرات پڑھ رہی ہیں، سورت کوثر کا ورد کر رہی ہیں کیونکہ اس میں ونہر کا ذکر ہے، سورت والضحیٰ پڑھی ہیں، مدینے والے کا عشق ہے، 1.25 کلمے کی نیت کی ہوئی ہے. 9 دنوں میں وہ 70,000 کلمہ پڑھیں گی، قرآن ختم کریں گی، نوافل پڑھیں گی، 10 راتوں میں جاگتی ہیں، دعا میں اجتماعی میں روز شامل ہو رہی ہیں. تو وہ لکھ سکتے ہیں. دیکھیں سمر ویکیشن شروع ہو رہی ہے، آپ نے ذی الحج کارنر بنانا ہے، اسے عطر شطر لگا کے حاجیوں والا سفید، ان دنوں سفید کپڑے پہنے تو سفید دوپٹے لیں تاکہ حاجیوں کے ساتھ کچھ ہمارا ملتا ہو نا، حلیہ ملتا ہو، لفظ ملتے ہوں، بول کول ملتے ہوں، بیماریوں سے بچیں گے. یعنی ہم ان کے لیے مشابہت اختیار کریں گے نا، ہم دکھوں سے بچیں گے، ہم روحانی طور پہ ان کے ساتھ ہیں. وہ قدردان رب میں ان میں شامل کرے گا. ایام ترویہ میں بہت زبردست باتیں کرنی ہیں، تکبیرات پڑھنی ہیں، تکبیرات تشریق پہ خوب خوب توجہ دینی ہے. عید کی راتوں میں قیام کرنا ہے، جاگنا ہے. ان 10 دنوں میں ٹائم آف لے لیں دنیا کی ایکٹیویٹی سے. میں آپ کو بتا رہی ہوں پورا سال، پوری زندگی نسلیں کھائیں گی. اور آیت کریمہ والے نفل توبہ کے پڑھیں، ہر سجدے میں 2 رکعت نماز نفل، ہر سجدے میں 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے. اور ججمنٹل نہیں ہونا، لوگوں کو تولنا نہیں آئی، فلانی تو عبادت ہی نہیں کر رہی، فلانی تو آج کلاس میں نہیں آئی، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہوں. ڈونٹ بی ججمنٹل. اور کوشش کریں، دیکھیں ان دنوں میں اگر نیکیوں کا اجر زیادہ ہے نا تو گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے. گناہوں سے بچنا، ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. ہم نے خود کو پرسانیفائی تو کیا ہوا ہے کہ ہم حاجیوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے کرتوت یہ ہیں کہ ہم آنکھوں سے لوگوں کو تولتے ہیں، باڈی لینگویج سے ہم جانچتے اور ماپتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. عید کے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھنا ہے، 3 تسبیحات 300 بار. ہم گروپس پہ یہ ساری چیزیں ریمائنڈ کروائیں گے. pearlsofislam.org میں ہمارا جو فولڈر ہے رمضان کا، عیدوں کا، اس میں یہ سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہماری قبریں نور کا باعث بنے گی، اور انشاءاللہ امت کے ہر مردے کو یہ نور ملے گا. ہم
ہم دیکھیں یہ گوروں کے اس دیس میں ہم اللہ کے اسپوکس پرسن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اللہ کی رحمتیں تو نازل ہوں گی نا. لہٰذا ناخن بال آپ نے تراش لینے ہیں، آمین کی تکرار کرنی ہے. حضرت ابراہیم کی دعائیں ہمارے گروپ میں پروفٹس پلس آف اسلام میں .org ہماری جو ویب سائٹ ہے اس میں پروفٹس دعا ہیں، ٹھیک ہے نا. سارے نبیوں کی دعائیں اس میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. ہم یہ گروپ پہ ایوری ڈے چیزیں پوسٹ کریں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ جنت الفردوس تک اللہ کی رحمت سے. کرتوت ہمارے نہیں ہیں، ہم بے بس ہیں، وہ تو بے بس نہیں ہیں. ہمارے پاس زاری ہے، اس کے پاس سارا زور ہے. ہمارے پاس سونا اونگنا ہے، وہ سونے اونگنے سے عادی ہے. تو انشاءاللہ اس کی رحمت کے گمان پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم جنت الفردوس تک کا سفر ہوگا انشاءاللہ. استغفار بہت کرنی ہے، درود شریف بہت پڑھنا ہے. اور ریمائنڈر آپ کو سارے مل چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. شب جمعہ کے 3 عمل آج ضرور کرنے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپس پہ بھی ہیں. انشاءاللہ بچیوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ فیس بک پہ بھی انشاءاللہ پوسٹ کر دیں. اور کل ہماری کلاس انشاءاللہ 1 to 2 ہوگی، کل دن میں تھوڑا ڈیفرنٹ ٹائم ہے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، راضی ہو جائے اور راضی بے رضا رکھے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے رحمان داتا، اے میرے سخی شہنشاہ لجپال رب، تیرے سامنے عصر اور مغرب کی جاتی کھڑیوں میں اللہ کریم روزے سے ہیں زیادہ لوگ. جمعرات کا دن ہے، اللہ کریم منگتے بیٹھے ہیں، جمعرات کے فقیر بیٹھے ہیں خالی پیٹ. اللہ کریم سوکھی زبان، اللہ کریم لفظ بھی بڑے ہی کھوکھلے سے ہو گئے ہیں. اللہ کریم آواز سلامت نہیں ہے. لیکن میرے کریم مالک، فقیر تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، منگتے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. انہیں بولوں سے کیا، تو جذبے دیکھتا ہے. تو بول کیا دیکھے، تو کیفیتیں دیکھتا ہے. تجھے ساب کے لاب کے تو نہیں چاہیے میرے مالک، تجھے تو اخلاص چاہیے. اللہ یہ سارے اخلاص والے بیٹھے ہیں. اللہ کریم ان کی جھولیاں بھر، امت کے بہاف پہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے. اللہ کریم آج ہماری ایک بہن سسٹر کشور خالد تیری مہمان بنی ہے، اور اس وقت تک جتنے بھی تیری مہمانداری میں گئے ہیں قبر اوڑھ کے سوئے ہیں، اللہ کریم ان پہ اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم، معافی عام کا اعلان فرما دیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، 40 لوگ بیٹھے ہوں تو ان کی آمین پہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ سونے روزے سے بھی ہوں، اللہ کریم تیرا نام لے کے بھی بیٹھے ہوں، تیرا دین سیکھ کے بیٹھے ہوں، اور آمین کرنے والے بھی ہوں، اور امت کا درد بھی لیے ہوئے ہوں، تو میرے مالک تو دعائیں سنے گا. اللہ کریم ہماری مراد آپ ہیں، آپ ہمیں مل جائیں. اپنا دست شفقت ہمارے ہاتھ میں تھما دیں، ہماری نسلوں کی انگلی پکڑ لیں، انہیں کریکولم کے عذاب اور فتنے سے پناہ عطا فرما دیں. اللہ کوئی کافی، کوئی اتکافی نظام عطا فرما دے نسلوں کو. اللہ ہم انہیں اپنے پروں کے نیچے لے کے بیٹھے، انہیں کیسے چھپائیں، کہاں چھپائیں. اللہ کریم اس جوڑ میں یہ کمل کے پھول، اللہ کریم تو ان کی پاکیزگیاں، ان کے شرم بھرم، ان کے آنچل دوپٹے، ان کی نگاہیں شرمگاہیں بچا کے رکھنا. اللہ سخی داتا تیرے در پہ خالی جھولیاں، ہاتھوں کے کشکول لیے بیٹھے ہیں. تو اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما. پل پل کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہر دعا عافیت برکت کے ساتھ قبول فرما. اللہ نسلوں کو تخت دے، بخت دے، سعادتیں دے، اللہ کریم رحمتیں دے. انہیں اپنا بنا، ان کی انگلی تھام لے. اللہ ان کی ہدایت کے بندوبست کر دے. انہیں کسی اللہ والے کی نگاہ دعا میں لیا. میرے کریم مالک، بری نگاہ لگتی ہے تو اچھی نگاہ بھی تو لگتی ہے، بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی تو لگتی ہے. اللہ نسلوں کو کسی کی اچھی نظر لگا دے، کسی کی دعا میں آ جائیں، یہ سرسبز شاداب ہو جائیں. اللہ معاف کر دے. اپنے در کا منگتا بنا کے رکھنا، اپنے در کا سوالی بنا کے رکھنا. اللہ سونے در ہونے سے بچانا، ایک ہی در کا بنا کے رکھنا. اللہ بڑے مریض ہیں، ان کی تڑپن، ان کے دکھ، ان کے درد نہیں دیکھے جاتے. مالک دکھوں دردوں سے نجات دے دے. ہم اپنے پیاروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. مالک تو دکھوں سے نجات دے. ہر مریض جو جسم اور روح کا مریض ہے شفا پا جائے. اللہ کریم ہر منگتا جھولی بھر کے اٹھے. اللہ جن سے عزتیں لٹیں
کھو گئیں، بے ہدایتیاں آ گئیں، نشے آ گئے، اللہ انہیں پھر عزتوں کی مسندوں پہ بٹھا دے، اللہ قرض داروں کے قرضے دور ہو جائیں، سود سے نسلیں بچ جائیں، غم کے ماروں کے غم بن مانگے دور ہو جائیں، اللہ بے اولادوں کو اولاد، اللہ بیٹے، نعمتیں، رحمتیں، جن کو اولادیں دی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، نسلوں کے دکھ نہ دکھانا، اللہ پڑے لوگ جیلوں میں ہیں، قیدی ہیں، بے گناہ، ان کی خلاصی کر دے، اللہ کریم جادو جنات کے جکڑے ہوئے ہیں، اللہ بچا لیں، اللہ بچا لے، کرم کر دے، گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، گالی گلوچ ہے، اللہ چین دے دے، سکھ دے دے، راحتیں، رحمتیں، اللہ کریم برکتیں عطا فرما دیں، دنیا کی بھی بہترین، آخرت کی بھی بہترین، اللہ تیرے حاجیوں کی خیر، اللہ ان کے قدموں کی خیر، اللہ ان کے بولوں کی خیر، اللہ ان کی دعاؤں کی خیر، انہیں خیر بانٹ، انہیں خیر مانگنے والا بنا، وہ امت سے اس در کے دروازے نسلوں کے لیے، امت کے لیے کھلوا کے آئیں، معافی عام منگوا کے آئیں، منوا کے آئیں، یا میرے کریم مالک پے در پے حج عمرے عافیت برکت طاہر کمائی کے ساتھ، اللہ کریم اپنے محرموں کے ساتھ آسانیوں والے، قبولیت والے، دیر پا اثرات والے عطا فرما، اللہ اللہ مفلسیوں، معذوریوں، لاچاریوں، لاغریوں سے بچانا، اللہ کریم آزاد سلامت رکھنا، اللہ کریم کتنی ہماری بہنیں ہیں، اللہ کریم کیسے کیسے مرض ہیں، اللہ ان کے جوڑ جوڑ اکڑ چکے ہیں، اللہ کرم کر دے، اللہ کرم کر دے، اللہ میرے پیاروں کے دکھ دور کر، امت کے دکھ دور کر، اللہ میرے دیس پہ بڑا مشکل وقت ہے، اللہ میرے دیس کی حفاظت، اللہ کون قائد اعظم دوبارہ آئے گا تو آزادیاں دلائے گا، اللہ تو بچا لے اس ملک کو، اس کی عوام کو، اس کے بے گناہوں کو، اللہ اس کی ایماندار لیڈرشپ کو تو حفاظت فرما، تو بچا، تو کرم کر، اللہ کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں، اللہ خدا بن کے لوگ، اللہ تو ان کو لگام میں ڈال دے، میرے مالک ان کے جبر کو، ان کے ظلم کو تو سمیٹ دے عافیت کے ساتھ، اے میرے کریم مالک عالم اسلام بھی زخمی ہے، اللہ تو مرم رکھ دے، تو پھاہا رکھ دے، اللہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے اور ہر قیدی کے لیے دعا مانگتے ہیں، میرے مالک، میرے سخی آقا، ہم عنقریب تیرے پاس حاضر ہونے والے ہیں، معاف فرمانا، راضی ہو جانا، اس دن دیکھ کے مسکرانا، اس دن دیکھ کے مسکرانا میرے مالک، قبر میں پہچان کروانا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ جن کے گیت گاتے پوری زندگی گزری، اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے اعمال منہ پہ دے مارے جائیں، اللہ کوئی ہمارا ایسا بول ہمارے منہ سے نہ نکل جائے، کوئی تکبر کا بول، اللہ بچانا، بڑے بول سے بچانا، اللہ ناگہانی آفت سے بچانا، اللہ بلا کی مشقت سے بچانا، ناگہانی خرچوں سے بچانا، بری محفلوں سے بچانا، بری صحبتوں سے بچانا، اللہ ہمارا وقت اپنے لیے لگانا، اللہ سونے ہمارا وقت تسبیح مسلے پہ لگانا، اللہ ہماری نسلوں کے بولوں کولوں کو قبول کر لینا، بے ہدایت پا جائیں، اللہ کریم بچھڑے مل جائیں، اللہ کریم روٹھے من جائیں، اللہ کریم جدائیاں ختم کر دے، مان جا، راضی ہو جا، اپنی نگاہ شفقت عطا فرما دے، اللہ کریم بڑے لوگ دعا کے لیے کہتے، لکھتے، چاہتے، امید رکھتے ہیں، اللہ کریم ہم خالی، ہم منگتے، ہم فقیر، ہم کسی کو کیا دیں، میرے مالک تو بھر دے لوگوں کو، مخلوق کو رنگ دے، عطا فرما دے، اللہ کریم ہمارے شیخ کی خیر، ان سے جڑے ایک ایک فرد کی خیر، اللہ کریم ہمارے گروپس کی خیر، ہماری ہر دعا جو زندگی بھر مانگی، جو مانگ رہے ہیں، جو مانگیں گے، اللہ سونے آپ اپنی رحمت سے عافیت برکت کے ساتھ قبول فرماتے ہوئے ہم سے جڑے ایک ایک فرد اور ان سے جڑے ایک ایک فرد کے لیے، امت کے جن و انس کے لیے صدا قبول فرمائیں، اللہ کریم اس گھڑی کو رحمت کی گھڑی، قبولیت کی گھڑی، عافیت کی گھڑی بنا لیں، اللہ کریم ہتھیلیاں چہرے پہ پلٹنے سے پہلے ایک ایک فرد کی دعا قبول فرما لیں، اللہ کریم کوئی واسطہ دینے کو چیز نہیں ہے، اللہ کوئی نیکی نہیں ہے جو تجھے پیش کر سکے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ پتا ہے کہ تو مجیب الدعوات ہے، بس یہ پتا ہے کہ تو سمیع ہے، سنتا ہے، تو ہماری چیخو پکار کو سن رہا ہے، تو قدردان ہے، اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے قدم تیرے لیے کبھی اٹھ جاتے ہیں تیری توفیق سے، اللہ تو انہیں قبول فرما لے اور ان شہزادیوں کی ایک ایک دعا قبول فرما لے،
اللہ کریم امت کے بھی ہاتھ پہ قبول کروا لے. اللہ کریم ایک ایک کو رنگ دے، ہرا بھرا شاد آباد خوشحال، جھگڑے مٹ جائے، سکھ سکینی عطا جائے. اللہ کریم بیماریوں کو دیس نکالا دے دے. اللہ معاف کر دے، راضی ہو جا. اللہ کریم کوئی ایسے کام کروا لے کہ تیری رضا کا بندوبست ہو جائے. اللہ جو قبریں اوڑھ کے سو گئے ہمیں بڑا یاد آتے ہیں، اللہ ان سے سختیاں دور کر، ان کو اپنا قرب دے. اللہ جو باقی بچے ہیں اللہ کریم ان کا سفر آسان بنا دے. آخری وقت پہ کلمہ عطا فرما دینا. اللہ کریم ہم تیرے ہر نبی اور بالخصوص تیرے پیارے حبیب اللہ کریم ہمارے دل و جان سے زیادہ، خاندان سے زیادہ عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا پہ ہم آمین کہتے ہیں. ہمیں ان میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں. اللہ کریم کلمہ پڑھ کے تیرے پاس امانت رکھواتے ہیں، آخری وقت میں وہ کلمہ ضرور عطا فرمانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب